فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاؤ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حمد اور صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام پیاری جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ناچیز عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کہ امتیوں کا ذکر فرمانے لگے۔ ایک عابد تھا جس کا نام تھا شمعون، اس شخص نے اپنی زندگی میں 1000 سال عبادت کی، مسلسل دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ 1000 سال مسلسل دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر پہلے امتیوں کے ذکر صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اسی وجہ سے کہ اگلی نبی کی امتیوں کی اتنی عمریں تھی جو 1000 سال روزہ رکھا کرتے تھے اور 1000 سال اللہ کی عبادت کرتے تھے، شاید وہ ہم سے زیادہ سبقت لے جائیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جب یہ معاملہ
صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا میرے محبوب کی امت، محبوب کی صحابہ پریشان ہیں، تو اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، جب یہ دیکھا اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو فرما دیجئے۔ کیا فرما؟ کہ دوسرے نبی کے امتیوں جب 1000 سال اس کی عمریں تھی، اس وجہ سے وہ اتنی عبادت کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں 1000 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو فرمایا جا میرے محبوب کو فرما دیجئے کہ میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں لیلۃ القدر کی رات عطا کر دی کہ جو اسی رات کو پائے گا عبادت کرے گا 1000 سال سے افضل والا ہے۔ جس کو لیلۃ القدر والی رات کہا جاتا ہے وہ 1000 سال سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو سامنے ذی وقار یہ کیوں؟ محبوب کی وجہ سے، محبوب کی طفیل اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت بخشی ہے امت مصطفیٰ کو۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ تو سامنے ذی وقار حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، حضور کا غلام، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک رات عبادت کرے 1000 مہینے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو سامنے ذی وقار ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے پیار کریں، تو اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو سامنے ذی وقار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، لیکن 3 حروف تلاوت جو کرے بندہ 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ جو بندہ 1 سپارہ یا 1.5 سپارہ جو حافظ قرآن مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے نمازیوں کو، اپنے جماعت کو تلاوت قرآن سنائے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سارے رمضان کے اندر ایک ان پڑھ جو قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، بندے سارے جماعت نکل گئی، وہ ان پڑھ بندہ مسجد کا دروازہ بند کر قرآن کے پاس آ جاتا، سارے قرآن کو اٹھا کر چومتا، ایک ایک کر کے پورے قرآن چومتا، پھر ایک قرآن اٹھا کر وہ ستر پر ہاتھ رکھتا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو اللہ نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اسی طرح وہ بندہ کرتا تھا۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا نوازا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کو جنت عطا کر دو۔ اس نے قرآن سے محبت کی، قرآن سے پیار کیا، اسی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دو۔ تو سامنے ذی وقار جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور قبر و حشر میں بھی۔